مجھے خالی یوں کر کے ہاتھ کیا چلی پیچھے کھڑا کیا تو علماء کو لائے تھے اذان کتنے بجے پڑھی؟ 55 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معیار المقربین والفضلاء اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز و محترم علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی. ایک ہمارے پاس نعمت ایمان ہے اور ایک ہمارے پاس نعمت علم ہے. امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ یہ دو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، علم اور ایمان. جتنی بڑی نعمتیں ہیں اتنا بڑا شکر چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بات ملتی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوب صبر کرنے والا بنا، مجھے خوب شکر گزار بنا. جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات کو بلند کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ اہل علم کو بھی بیان کیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور ایمان والوں میں اہل علم کے درجات کو. حالانکہ اہل ایمان میں علماء بھی ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں، لیکن الگ سے بیان کرنا یہ علماء کی شان ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی شان کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ایمان والوں کے درجات کو بیان کرتا ہے، ایمان والوں میں اللہ نے اہل علم کے درجات کو بیان کیا ہے. کیونکہ علم بایو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کو اسی بنیاد پر دیا ہے کہ درجات بلند ہوئے. اس نے لکھا ہے کہ جنت پہ تمام کے تمام انسان حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت پہ جائیں گے، لیکن جنت میں جو درجات ملیں گے وہ درجات انسان کے اعمال کے بقدر ملیں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، انسان کا جیسا عمل ہوگا ویسے جنت کے اندر درجات ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنے، نعمتوں کی شکر گزاری کریں. وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد میرا اللہ شکر کا تقاضا کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ جب اللہ نے کسی کو ایمان دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے تو اللہ نے شکر کا تقاضا کیا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں ہے. بڑے پیغمبر ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے. جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے توریت دی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، کلیم اللہ بنائے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکر کا تقاضا کیا. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کہ موسیٰ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا، آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اور آپ کو ہم نے کلیم اللہ بنایا. فخذ ما آتیتک، لو اس کتاب کو پکڑو اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر کا تقاضا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے. قرآن کریم کے ہم سورہ سبا کی تلاوت کریں گے تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پھر آگے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا، جو اللہ نے ان پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مادی نعمتیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَغَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء. جناتوں کا کام بتایا، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. یہ تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یوں کہا اعملوا آل داود شکرا، کہ آل داود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزار بنو. اے داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری کو شکر گزاری والی بناؤ. یہ ترجمہ ہے. داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری کو شکر گزاری والی بناؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کارگزاری سنائی ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں. علماء جانتے ہیں قلیل کے معنی بھی ہوتا ہے تھوڑا. تنوین ہے تقلیل کے لیے اور من ہے تبعیض کے لیے. وقلیل من عبادی الشکور. میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میرے نعمتوں کے شکر گزار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مادی نعمتیں دینے کے بعد، روحانی نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل داؤد سے اللہ نے شکر کا تقاضا کیا. تفسیر قرطبی میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک دیہاتی کو دیکھا، مدینہ کا بدوی، کہ وہ طواف کرتے کرتے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من اقلۃ، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے. حضرت عمر نے کہا ہے بدوی کیا دعا کرتا ہے کہ اللہم اجعلنی من اقلۃ؟ تو آپ نے بدوی کو روک کر فرمایا تو یہ دعا کیا کرتا ہے؟ بدوی کا چکر 7واں تھا، حضرت عمر کا چکر طواف کا دوسرا تھا. جب تک میرے 7 چکر مکمل نہ ہو جائے تب تک تو یہاں سے ہٹ نہیں سکتا. حضرت عمر بن خطاب طواف کے مکمل کرنے کے بعد اس دیہاتی سے پوچھا تو یہ دعا کیا کرتا ہے؟ تیری دعا عجیب ہے، اللہم اجعلنی من اقلۃ، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے. یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی. تو قبل المومنین میں گھر پر ابھی بیت اللہ کے مطاف میں بیٹھا بیٹھا سورہ سبا کی تلاوت کر رہا تھا تو اس آیت پر پہنچا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ آل داؤد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو. میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو نعمتوں کے شکر گزار ہیں، بہت ہی کم بندے. تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تو مجھے کم ان بندوں میں سے بنا دے. حضرت عمر خطاب نے فرمایا دیکھو یہ بدوی عمر سے بڑا عالم ہے. وہ تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کی آیتوں کے محافظ تھے. اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا یہ ضروری. ہمارے پاس اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، اللہ نے علم کی نعمت دی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شاکر بنے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل جو مدینے کے سب سے بڑے عالم، میرے نبی نے کہا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل،
میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، اور آپ لوگوں کو فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر اور حسن عبادت پر تو تیرا تعاون فرما۔ تو بھائی شکر کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے۔ خوشگوار حالات ہو تو شکر گزاری میں محنت کو بڑھاوے، حالات برے ہو تو صبر کے پابند بنے، حالات برے ہو تو صبر کے۔ علماء کرام پر نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں پر احوال اچھے بھی آتے ہیں، خوشگوار بھی ہوتے ہیں اور ناگواریوں بھی آتے ہیں۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے بدایت الدعوہ المکارہ و نہایتہ النجات، کہ دعوت کی جو ابتدا ہوگی نا وہ مکارے سے ہوگی، ناگواریوں سے ہوگی، اور دعوت کی جو انتہا ہوگی وہ کامیابی سے ہوگی۔ اس لیے خوشگوار حالات ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بندے بنتے اپنے محنتوں کو بڑھاوے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جب خوشگواری کے حالات آئے اور آپ پر یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فتح مکہ کی خوشخبری سنائی کہ اب دوست دشمن بن گئے، حالات اچھے ہو گئے، تو آپ نے اپنی محنت کو بڑھا دی، اپنی قربانی کو بڑھا دی، اپنی عبادات کو بڑھا دی، اور آپ لمبے لمبے سجدے کرنے لگے، لمبے لمبے قیام کرنے لگے، جہاں تک کہ آپ کے پیروں پر پھٹن آنے لگی، تفترت قدمہ ہو۔ تو کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ حالات اللہ نے اچھے کر دیے، اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کر دیا، اللہ نے مکہ فتح ہونے کی خوشخبری کا اعلان اللہ نے دے دیا۔ تو کہا جب اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دیتا ہو تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کرتے ہوئے نعمتوں کو بڑھانا، کیونکہ بھائی اللہ نے ہمیں علماء بنایا ہے، ہم حاملین قرآن ہیں، اور حامل قرآن کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے۔ قرآن میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء فرماتے ہیں استیوا یا تو مقام کے اعتبار سے ہے یا تو استیما ذمہ داری کے اعتبار سے ہے، کہ علماء کا جو مقام ہے وہ غیر عالم کا مقام بھی ہو سکتا۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ کہ علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ غیر علماء کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، یعنی علماء ذمہ داریوں کے اندر جو علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ غیر علماء کی ذمہ داریاں نہیں ہو سکتی۔ تو استوا یا تو مقام کے اعتبار سے ہے یا تو استوا کس کے اعتبار سے؟ ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے۔ اب علماء کرام کی باعث ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے علماء کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء پڑھا، علماء بناوے، جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، مکاتب میں ہوتا ہے، ماشاءاللہ سارے کے سارے علماء پڑھاتے بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، مکاتب میں پڑھاتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، جامعات میں پڑھاتے ہیں۔ تو علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ علماء کی جماعت کو تیار کریں۔ ہم خود دیکھیں کہ میں مکتب میں 10 سال سے پڑھاتا ہوں، 20 سال سے پڑھاتا ہوں، کیا میں نے مکتب پر محنت کر کے کیا کتنے بچوں کو میں نے حافظ قرآن بنایا؟ بچے کا ذہن تھا، والدین کا ذہن نہیں تھا، میں نے ان کے والدین کے پاس جا کر ان کا ذہن بنایا اور میں نے اس بچے کو عالم دین تک پہنچایا۔ تو علماء کی ذمہ داری کہ علماء تیار کریں۔ بہت سے دیہاتوں میں ایسے ذمہ دار علماء ہیں جو محنت کر کے بچوں پر محنت کرتے ہیں، بچوں کے والدین پر محنت کرتے ہیں۔ غریب بچہ ہوتا ہے تو کسی سے اہل سربت سے بات کر کے 9 سالہ اس کی پوری ذمہ داری کو پورا کر کے اس کو عالم دین بناتے ہیں۔ تو یہ علماء کی پہلی ذمہ داری کہ علماء تیار کریں۔ اور علماء کی دوسری ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کہ علماء طبقات کا علم لیں۔ بہت سے علماء کرام مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں اور ہمارے مکان مسجدوں کے احترام میں ہوتے ہیں، تو مسجد کے احترام میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، جتنے مسلمان، کوئی تاجر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا مزدور ہے، تو طبقات کا علم دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے ہر نبی نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے بعد ہر نبی نے یہ جملہ کہا ہے انی لکم رسول انی لکم ناصح امین، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ ناصح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہ۔ نبی اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، نبی اپنی قوم کے لیے ہمدرد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمدرد تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت کو بتلایا ہے
کہ آپ ایمان والوں کے بارے میں آپ کے دل میں کتنی لالچ ہے اور آپ کتنے مہربان ہیں اور آپ کتنے مشفق ہیں اپنی امت پر. تو ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے کیا کہا؟ انی لکم ناصح امین، کہ میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں آپ کے سامنے اپنے رب کے پیغامات کی تبلیغ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں، اور پیغامات پہنچانے میں آرڈر نہیں کرتا بلکہ میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. اور دوسری بات فرمائی امین، امین، میں آپ کی ایتوں کو ٹھکانے لگانے آیا ہوں. ہر نبی اپنی قوم میں امانت دار ہوتا ہے اور نبی اپنی امت کی صلاحیت کو ٹھکانے لگانے آتا ہے. تو علماء کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ علماء اپنے مسجد کے اطراف میں اور اپنے محلے کے اطراف میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان کی صلاحیت کو ٹھکانے پر لگائیں. کہ اگر تاجر ہے تو اس کی تجارت حلال ہو جائے، ملازم ہے تو ملازمت اس کی امانت داری کے ساتھ ہو جائے، پولیس والا ہے تو اس کی پولیس کی ذمہ داری امانت داری کے ساتھ ہو جائے، مزدوری کرنے والا تو اس کی مزدوری میں امانت آ جائے، حلال روزی ملے، خیانت نہ ہو جائے. یہ طبقات والوں کا طبقات کا علم دینا یہ علماء کی دوسری ذمہ داری ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے ایک بار مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب مدینہ کی سڑک پر چل رہے تھے تو مدینہ منورہ کی سڑک پر ایک مصنوعی چوٹی ملی، اصل چوٹی بناوٹی چوٹی، مصنوعی چوٹی ملی ان کے زمانے میں. اور اپنے قریب میں سپاہی تھے، پولیس والے کو کہا کہ چوٹی کو اٹھا دو. پھر جمعہ کا دن ممبر پر چڑھ کر فرمایا این العلماء، علماء کی جماعت کہا ہے کہ مجھے مدینہ منورہ میں مصنوعی چوٹی ملی ہے، مطلب مدینہ منورہ کے اندر برائی شروع ہو چکی ہے کہ مدینہ کی بچیوں نے مصنوعی چوٹی پہننا شروع کر لی ہے. پھر کا علماء کی جماعت کہا ہے. اس سے مولانا علی ندوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مثال تو معاشرے میں ایسی ہے جیسے کہ جسم میں دل کی مثال ہے. علماء کی مثال معاشرے میں ایسی ہے جیسے کہ دل کی مثال پورے جسم میں ہے. قلب میں حرکت ہے تو پورے بدن کے اعضاء میں حرکت ہے. دیکھو دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور دل میں تین چیزیں ہوتی ہیں. قلب میں ہوتی ہے حیات، قلب میں ہوتی ہے حرکت، اور قلب میں ہوتی ہے حرارت. قلب میں حیات ہوگی نہ دل زندہ ہوگا تو بدن کے سارے اعضاء زندہ ہوں گے. دل کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. جس دن پر دل مر جائے گا نہ تو آنکھوں کا دیکھنا بند ہو جائے گا، کانوں کا سننا بند ہو جائے گا، ہاتھوں کا پکڑنا بند ہو جائے گا، پیروں کا چلنا بند ہو جائے گا. ہمارا پورا وجود موجودگی میں وجود ختم ہو جائے گا کہ دل سو گیا. دل کی دوسرے کام ہے، دل کا کام ہے حرکت. دل کے اندر حرکت ہے تو بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہے. اگر علماء کرام کے طبقے میں حرکت ہوگی تو علماء کی حرکت کا اثر عوام پر پڑے گا. علماء میں حرکت کا ہو، اس لیے ہر نبی متحرک ہوتے تھے. اس سے میرے نبی نے علماء کی مثال دی ہے بادل سے. کہا دیے کمثل غیث کہ علماء کی مثال تو بادل کے پانی کی طرح ہے. اور بادل میں جمود ہے کہ بادل میں حرکت ہے. بولو بادل میں کیا ہے؟ بادل میں حرکت ہے. بادل یہاں بھی برستا گئے، وہاں بھی برستا گئے، وہاں بھی برستا گئے. علماء کرام کو صرف ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام نہیں کرنا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ بدر میں ہیں. آپ مسجد کے امام ہیں، آپ احد میں ہیں. آپ مسجد کے امام ہیں، آپ غزوہ خندق میں ہیں. آپ مسجد کے امام ہیں، تبوک میں بھی گئے، حنین میں بھی ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس 25 مرتبہ امامت کرتے ہوئے صحابہ کو پڑھاتے اللہ کے راستے کے جہاد میں نکلے. اور آپ نے اپنی موجودگی میں صحابہ کی 150 جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ فرمائی. اس سے ہمارے کام میں ٹکراؤ نہیں ہے. حق میں ٹکراؤ نہیں، تو حق میں کیا ہوتی ہے؟ ترتیب ہوتی ہے. الحق لا یزاحم الحق، حق میں حق کا ٹکراؤ نہیں، حق میں کیا ہوتی ہے؟ ترتیب ہوتی ہے. رکوع کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد قاعدہ ہے، قاعدے کے بعد سلام ہے. یہ ہوتی ہے ہماری ترتیب. اس طرح ہمیں امامت بھی کرنی ہے، مدرسے کے اندر پڑھانا بھی ہے، اس طرح معاشرے کا کام بھی کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں عوام کو لے کر جماعت پہ چلنا ہے. طبقات کا علم بھائی اسی وقت لے سکتے ہیں جبکہ ہمارا تعلق عوام سے ہوگا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ کا قول نقل کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا میری قوم کو مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں. ہر نبی کا تعلق اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے. اسے قوم نے نبیوں کو تکلیف پہنچائی، قوم نے نبیوں کو ستایا. صرف نبی کا کام یہ نہیں ہوتا اللہ کے دین کی دعوت دے دینا مسجد کے منبر پر. جیسے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ بات ملے گی، آپ گھر گھر نکلے ہیں. اللہ کے نبی 24 گھنٹے غمگین ہوتے تھے، دائم الفکرہ. کہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہم صرف وارث سمجھتے علم میں کہ علماء علم میں وارث ہیں. علماء انبیاء کے عمل کے اندر بھی وارث ہیں. علماء انبیاء کے اندر فکر کے اندر بھی وارث ہیں. علماء انبیاء کے راتوں کے رونے کے اندر بھی وارث ہیں.
حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم مجدد وقت تھے، پوری رات اللہ کے سامنے رونا ان کا مشغلہ بن چکا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا نظام الدین مرکز میں تو بڑے بڑے علماء دیوبند نظام الدین میں موجود تھے، ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا۔ مولانا مدنی بھی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت رائے پوری بھی تھے، مولانا زکریا صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی تھے۔ ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہو کر فرمایا، اے مولی یوسف، اپنے بیٹے کی، اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو۔ میں نے گھنٹوں حضرت مولانا صاحب کو اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث صرف علم کے اندر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حال کے بھی ہم وارث ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے بھی ہم وارث ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے بھی وارث ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کتنے حرکت میں تھے تو آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام کی حرکت کی تھی۔ حضرت منیب ازلی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی کو زمانے جاہلیت میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد نکلے ملاقاتوں میں، گھر گھر کی ملاقات میں انبیاء جاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، انبیاء بازاروں میں چلتے تھے، انبیاء گھروں گھروں میں جاتے تھے۔ تو آپ ملاقاتوں میں نکلے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور ایک نوجوان نے اگر اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا، نبی کے چہرے پر، قرآن کریم میں اللہ نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، امام راضی کا ایک ترجمہ ہے تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے نبی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس نبی پہ، نبی کے چہرے پر لوگوں نے تھوکا، فَمِنْهُم مَّن تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، نبی کے چہرے پر۔ آپ تھوڑے سے آگے چلے تو ایک انسان اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُم مَّن حَصَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، آپ تھوڑے سے آگے چلے تو لوگوں نے نبی کو گالیاں بولی، وَمِنْهُم مَّن سَبَّقُوا حَتَّىٰ انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو چکا، زوال کا وقت ہو چکا۔ ایک بار مفتی حسن خان پوری دامت برکاتہ کے پاس جانا ہوا ڈابل میں، تو مفتی صاحب نے ہمارے ساتھ علماء کرام کو پوچھا کہ آپ مکتب میں پڑھاتے ہیں کہ داروں میں پڑھاتے ہیں؟ تو کب مکتب میں پڑھاتے ہیں۔ تو پوچھا کب 10 بجے کے بعد کیا کرتے ہیں چھٹی کے بعد؟ کہ مولانا گھر پر چلے جاتے ہیں، کوئی سبزی لانے کی ہوتی ہے، گھر کا کام۔ تو مفتی خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے علم میں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت دیر تک مجھے فرمایا کبھی کوئی تبلیغی جماعت کے پاس جا کر تم نے آج تک کیا کسی کو کلمہ تم نے سکھایا؟ کیا تمہیں کسی کی صورتیں صحیح کرائی؟ تو مولانا خاموش ہے۔ تو مفتی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کے بارے میں ہم کو پوچھے گا۔ کہا تمہارے پاس مجمع دین سیکھنے کے لیے آئے گا، لوگوں ان کو دین سکھا۔ پھر کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جس طرح کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء کرام کو بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے دنیا میں ذمہ داری کو کیا پورا کیا۔ آپ محنت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو چکا، فجر کے بعد نکلے ہیں ملاقاتوں میں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی معرفت کو بتانے کے لیے۔ انتصف النہار، گھر پر واپس پہنچے تو چہرے پر تھوک بھی ہے، چہرے پر گرد و غبار بھی ہے، اور لوگوں کی گالیاں سنتے سنتے آپ کا بدن ٹوٹ چکا ہے۔ ہر ایک انسان کا دل ٹوٹتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہم جانتے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان مشرکین مکہ کی گالیوں کی وجہ سے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، نبی جی ہم کافر اور مذاق کرنے والوں کے لیے تو آپ کا پورا سینہ ٹوٹ چکا تھا گھر پر آتے آتے۔ اور آپ کی بیٹی زینب پیالے میں پانی کو لے کر آئی، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍ مِّن مَاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور اپنے ابا کے چہرے کو دھونے لگی۔ چہرہ دھوتے دھوتے زینب کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے گر پڑے تو میرے نبی کا پیمانہ چھلک اٹھا اور آپ نے کہا میری بیٹی زینب تو مت رو، اللہ پاک تیرے ابا کے آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق اپنے امت کے ساتھ تھا۔ لوگ دعوت قبول کرے کہ لوگ دعوت قبول نہ کرے، آپ چلتے ہی رہتے تھے۔ ایک مولانا جیسا رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین موجود تھے، اور مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم، علم میں اس آدمی میں اللہ نے کتنا بڑا علم دیا تھا کہ وہ کسی کے بیان کو سن کر، کسی کے علم کو سن کر متاثر نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے غضب کا حافظہ دیا تھا، غضب کا علم دیا تھا۔ لیکن جب مولانا صاحب کے پاس جب پہنچے ہیں، حضرت مولانا صاحب کے تقوی کو دیکھ کر، حضرت مولانا صاحب کی فکر کو دیکھ کر مولانا کے دیوانے بن چکے تھے۔ نظام الدین پہنچے تو گش کا دن تھا، تو کہا مولانا صاحب الرحمٰن نے کہا مولی منظور چلو گش کر لیتے ہیں۔
مولانا منظور نعمانی صاحب کے آپ بیتے میں لکھا ہے، ان کے سوارے میں لکھا کہ ان کے ساتھ گشت میں چلا، چلتے چلتے حضرت کسی کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرتے، کوئی بات سنتا کوئی بات نہ سنتا، کوئی بات سنتا کوئی نہ سنتا، کوئی گالی سے جواب دیتا، کوئی منہ پھیر لیتا، کوئی پیٹ پھیر لیتا، کوئی ناگواری سے پیش آتا۔ مولانا عمر صاحب پالک پوری فرماتے تھے اگر تم گشتوں میں چلو گے اور کوئی انسان ناگواری کے ساتھ پیش آئے گا، اگر تم ناگواریوں پر صبر کرو گے، اللہ پاک تمہارے دلوں کی بڑی بڑی روحانی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے بہت صبر کیا ہے، امت کے ساتھ رہ کر بہت صبر کیا ہے۔ تو مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں ہم گشت کرتے 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 مینا بازار پہنچ گئے۔ ہم نظام الدین کہاں ہے، مینا بازار کہاں ہے، گشت کرتے کرتے مینا بازار پہنچ چکے۔ مینا بازار سے ہم جب ریٹرن ہوئے تو جب نظام الدین پہنچے تو میں مولانا صاحب کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پر پریشانی تھی، غم کے آثار تھے۔ ہمارے منظور نعمانی صاحب فرماتے میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ کوئی حضرت کی عزت نہیں کرتا، تو کہ مولانا صاحب حق تو یہ تھا کہ تم کرسی پر بیٹھتے اور گدی پر بیٹھتے اور لوگ تمہاری بات سننے کے لیے تمہارے پاس آتے۔ یہ گشت کرنا لوگوں کو اللہ کی دین کی جامع رسول مولانا صاحب آپ کی ذلت ہے۔ تو مولانا صاحب نے اندر کا درد اٹھ کر فرمایا بھائی منظور یہ ذلت نہیں، یہ تو عین عزت ہے، یہ تو عین عزت ہے، یہ تو عین عزت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کے دھکے کھانے کے بعد کیا میرے نبی کو ذلت ملی ہے؟ اللہ کے نبی کو عزت ملی ہے، اتنی عزت ملی کہ میرے آقا جب وضو فرماتے تھے نا تو آپ کے وضو کے پانی کے قدرے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو رکھنے کے لیے صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑتے تھے، تنافس کی شکل اختیار ہو جاتی تھی۔ تو یہ تو عین عزت ہے۔ ہمارا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں بس اس جملے کے سننے کے بعد میرے دل میں دعوت کی محنت آ چکی ہے۔ بھائی یہ ہے علم کے وارث بننا۔ علم کے وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی والی فکر ہماری زندگی میں آوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم امت کے بارے میں گلتے گلتے آپ کا بدن یہ ہو چکا تھا کہ سن الباری جیسے خشک مچھلی تھا، دیکھا خشک مچھلی کا جو کھجور کا بنا ہوا ہوتا ہے کیسا ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم امت کے بارے میں گلتے گلتے آپ کے جسم کی حال ہو چکی تھی۔ ایک بار ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بات لکھی تھی، علامہ جلال الدین ایک سیوط ایک محلی ہے، وہ محلی فرماتے ہیں مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میرے دل پر یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمانے کے امتوں کو اللہ نے بڑی بڑی عمریں دی، کسی کو 1000 سال دی، کسی کو 1500 دی، کسی کو 2000 سال دی، اور نبی کی عمریں بھی بڑی بڑی تھی، اور ہر نبی کو اللہ نے ایک محدود علاقہ دیا، کسی کو ملک دیا، اللہ نے کسی کو شہر دیا، کسی کو دیہات دیا۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسان دیے، قیامت تک کی محنت کا میدان دیا، اور آپ کی عمر صرف 23 سال۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ میرے نبی کی عمر زیادہ ہوتی، 500 سال ہوتی، 1000 سال ہوتی۔ یہ بات میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں دوبارہ اٹھا، پھر جب میں دوبارہ سویا تو میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے زمانے کے نبیوں کی امت پر اور پہلے زمانے کے نبیوں کے علماء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتماد نہیں تھا، کہ جب جیسے نبی دنیا سے جاتا تھا اللہ فوراً دوسرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیچتے تھے، اور نبی آ کر تجدیدی کام کرتا تھا، دین کی محنت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء پر اللہ کو بڑا اعتماد تھا کہ میرے نبی جس محنت کو چھوڑ کر جائیں گے اس امت کے علماء اس کام کو لے لیں گے۔ اللہ کے نبی کی جو ذمہ داری یہ اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ 23 سال کے قلیل عرصے میں ٹھوس کام اللہ نے میرے نبی سے لے لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو راحت کی حالت میں نہیں دیکھا، لیست لہ راحت، کبھی اللہ کے نبی کو راحت کی حالت میں نہیں دیکھا۔ 24 گھنٹے آپ کو دین کی فکر تھی، دین کی فکر تھی کہ قرآن کریم کی 121 آیتیں میرے اللہ نے نازل فرمائی کہ نبی جی آپ کتنا کام کریں گے؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لست علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر۔ آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں گے تو 121 آیتیں ہیں جہاں میرے نبی کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ نبی جی کہیں دین کی محنت کر کے کہیں اپنی جان کو آپ ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ خدا کرے اللہ پاک ہمیں اس کا ذرہ بھی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے بھائی علماء کا جو مقام فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ فضیلت ہے۔ علماء کی جو فضیلت ہے صرف علم کی بنیاد پر نہیں ہے، علماء کی جو ہے فضیلت وہ ذمہ داری کی بنیاد پر ہے۔ ہم ذمہ داری اٹھائیں گے تو ہم فضائل کے مستحق بنیں گے کہ فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ فضیلت ہے۔ حضرت اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ پر میوات کے جلسے میں جا رہے ہیں، مولانا منظور صاحب نعمانی فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ بھی ساتھ تھے، مولانا مدنی بھی تھے۔ بیل گاڑی میں ان کا سفر میوات کے اجتماع میں ہو رہا ہے، میوات کے جلسے میں، اور میوات کی خطرناک گرمی، میوات کے پہاڑ، اور اتنی گرم لو آ رہی تھی
کہ ہمارے رخساروں کو جلا رہی تھی، جیسے گویا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہوں۔ اتنی گرم گرم ریت اڑ رہی تھی اور گرم گرم مٹی اڑ رہی تھی اور لو گرم گرم آ رہی تھی۔ شیخ الرحمٰن زکریا صاحب فرماتے میرے دل میں سوچا کہ میں تھوڑی سی بیل گاڑی پر پردہ لگا دوں، پردہ اس لیے لگا دوں تاکہ تھوڑی کم سے کم لو ختم ہو جائے، لیکن میں اللہ صاحب سے اجازت لے کر کام کروں۔ بڑے بڑے کبار علماء دیوبند بیل گاڑی میں بیٹھے ہیں، میوات کے اجتماع میں جا رہے ہیں، علم کے مرجع، علم کے مراکز، اساتذہ العلوم و نبوت بیل گاڑی میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ صاحب کو فرمایا اللہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اوپر کپڑا لگا دوں تاکہ تھوڑی سی گرم لو ختم ہو جائے۔ تو میں نے صاحب فرمایا شیخ صاحب کیا تم کو گرم گرم لو کی فکر ہے؟ اللہ کی قسم میں تو میوات کے سفر میں جنت کی باد نسیم کو محسوس کر رہا ہوں، جنت کی باد نسیم کو محسوس کر رہا ہوں۔ مفتی کی فضل فرماتے ہیں جملہ کے سننے کے بعد ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ہم دھاڑے مار کر بیل گاڑی میں رونے لگے۔ اس بندے کے دل میں دعوت کی کتنی عظمت ہے اور اللہ کے راستے کے گرد و غبار، اللہ کے راستے کی دھوپ کو جنت کی باد نسیم کے لگا گئے کہ اس کے بعد ہم میوات کے اجتماع میں جا رہے تھے اور ہم جنت کی خوشبو کو، جنت کی ہواؤں کو لوٹ رہے تھے۔ یہ کیفیت جب تک ہمارے بعد دلوں کے اندر نہیں آئے گی تب تک ہم علماء ہیں۔ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء علم پر یقین ہو، علم پر عمل ہو، علم کی تبلیغ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری بستی میں میرے بھائیوں اگر 100 علماء ہیں، 50 علماء ہیں تو ہماری زندگی الگ ہو، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا بولنا، ہماری معاشرت، ہمارا معاملات انوکھا ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار اپنے گھر سے رات کو نکلا، امام محمد بڑے علماء میں ہیں، ہمارے فقہاء میں ہیں، فقہ حنفی کے اندر، تو گھر کی اور ایک عورت دوسری عورت یوں کہہ رہی ہے تو یہ پتہ ہے امام محمد ہے، پوری رات سوتے نہیں ہیں، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ جملہ سننے کے بعد میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ یا تو میں تو پوری رات کو اللہ کے سامنے جاگتا نہیں ہوں، بلکہ میں تہائی رات اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا ہوں، باقی سو جاتا ہوں۔ لیکن فرمایا جب شہر کی عورتوں کو امام محمد کے بارے میں یہ گمان ہے کہ امام محمد پوری رات اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اس کے بعد امام محمد فرماتے ہیں میں نے راتوں کا سنا ہی چھوڑ دیا۔ علماء کی زندگی عوام سے الگ ہوگی، ہمارا بازاروں میں بیٹھنا اور ہمارا بازاروں میں چلنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہماری تجارت کرنا یہ عوام سے الگ ہوگا۔ ہم بہت سی جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ عمر رضی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کتنی زندگی میں احتیاط ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ رات کو گھر سے نکلے، سامنے والے گلی میں 2 صحابہ کرام جا رہے ہیں، انصاری مدینے کے انصار 2 صحابہ کرام جا رہے ہیں اور آگے والی گلی میں 2 صحابہ کرام کو ملنا تھا، تو آپ ان 2 صحابیوں کو بلا کر فرمایا یہ دیکھو میرے صحابہ، یہ میرے ساتھ جو عورت ہے وہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کبھی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بدگمانی تو نہیں ہو سکتی، لیکن شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کئی شیطان تم دونوں کے دل میں تمہارے نبی کے بارے میں بدگمان نہ کر دے، جب نبی سے بدگمان ہو گئے تو تمہارا ایمان کا خطرہ ہو جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے سے میں دوپہر کے وقت گزرا، حضرت عمر فاروق گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وقت کے بعد میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو المومنین گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی المومنین آپ گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، آج میری بیٹی حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی کی بیوی میرے گھر پر آئی ہوئی ہے، میرے گھر پر آئی ہوئی ہے اور میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ تنہائی میں اور میری بیٹی خلوت میں رہے، اس میں باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر القرون کا زمانہ ہے، تقوی کا وہ معیار ہے، لیکن زندگی میں کتنا احتیاط ہے۔ یہ حضرت عمر فقیہ صحابی تھے، عالم باللہ کے اللہ کو پہچانے والے تھے، لیکن زندگی میں کتنا تقویٰ تھا۔ اس لیے ہم 10 سال مدرسے کے اندر پڑھے ہیں، لوگ ہماری چھوٹی چھوٹی زندگی پر لوگ اثر کریں، کہتے ہیں نا کہ علماء کرام کے لیے یہ سب چیزیں حرام ہیں، ہم حلال حرام کے فتوے ہماری زبان سے نہ نکالیں۔ میرے بھائیوں بہت سی تھوک چاٹنا بھی تو حلال ہے۔ ہمارے مولانا عبدالرحمٰن صاحب کاکو سے دعوت برکات ہوں، ہمارے خلیاسنا والے اپنے علاقے کے ذمہ دار بہت مرتبہ فرماتے تھے علماء کرام اگر تم بازار میں جاؤ بازار میں اور بازار میں جانے کے بعد اگر بازار کا مجمع تم کو دیکھ کر تھوڑا سا ہل جاوے یوں بیٹھ جاوے، سمجھو ان کے دل میں تمہاری جگہ ہے، لیکن تمہاری بازار میں جانے کے بعد عوام تھوڑے بھی نہ ہلے، سمجھو ان کے دل سے تمہاری عظمت ختم ہو چکی ہے۔ اس اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین میں محنت کرے، راتوں کو اللہ کے سامنے روے۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی
اور راتوں کو دعا کرو اللہ کے سامنے دلوں کو تڑپانے والی. دیکھو میرے بھائی محنت کریں گے محنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ عوام کے دل میں ہماری محبت کو ڈالے گا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانے والے میرے نبی کو تکلیف پہنچانے والے اللہ کے نبی کے عاشق بن چکے تھے اور صحابہ کرام کی رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی. جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا نا, جب مدینے کے سب سے بڑے عالم کو یمن روانہ فرمایا, یمن والوں کے تقاضے ہیں کہ آپ معاذ بن جبل کو یمن بھیجو. یمن کے اندر شریعت کو زندہ کرنا ہے, سنت کو زندہ کرنا ہے, علوم کو زندہ کرنا ہے, مدارس کو زندہ کرنا ہے اور دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے. تو اہل یمن نے معاذ بن جبل کا تقاضا کیا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو چھوڑنے کے لیے آپ 7 میل تک چلے ہیں. کتنے میل تک چلے ہیں؟ 7 میل تک. آپ نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو آپ نے روانہ فرمایا. کہاں سے روانہ فرمایا؟ مسجد سے روانہ فرمایا. لیکن معاذ بن جبل کے آپ نے اکرام کے مدینے کے مفتی ہیں اور میرے نبی نے کہا کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. ہمیشہ خاموش رہتے تھے معاذ بن جبل, ہمیشہ خاموش. شیخ نور صاحب جونپوری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں معاذ بن جبل کی تاریخ میں بتاتا ہوں, عالم تھے, کبھی زیادہ بولتے نہیں تھے, خاموش تھے. جب بولتے تھے ان کے علم سے علم کا چشمہ پھوٹتا تھا, سمندر کی طرف ان کے زبان سے علوم نکلتے تھے. جب وہ اللہ کے راستے میں روانہ ہوئے شریعت سنت کو زندہ کرنے کے لیے تو آپ نے ان کو اٹھنے پر بٹھایا. وہو راکب, اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے ہیں. معاذ بن جبل کو پوری یمن کی باتیں, معاذ یسرا ولا تعسرا, معاذ نرمی والا معاملہ کرنا, معاذ دین کو آسانی کے ساتھ پیش کرنا. اور آپ نے ایک بات فرمائے, معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین. یہ معاذ تم مدینے کے مفتی ہو, معاذ تو اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. سادگی کی آپ نے تعلیم دی, بہت ساری باتیں بتائی. آپ پڑھتے ہیں, ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا, قرآن پر اگر کوئی بات نہ ملے تو حدیث پر عمل کرنا, حدیث نہ ہو تو اجماع قیاس ہم ثابت وہی سے کرتے ہیں. پھر معاذ بن جبل جب مدینے کا آخری پوائنٹ ہے نا, آخری پوائنٹ, اسی وقت میرے نبی نے کہا معاذ اب تم جاتے ہو یمن, یمن جاتے ہو تو آپ نے جملہ کا عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا, یہ معاذ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِ هَذَا, یہ معاذ جب تم واپس آؤ گے یا تو تم کو میری قبر کی زیارت ہوگی یا تو تم کو میری مسجد کی زیارت ہوگی. اتنا جملہ بولنا تھا, معاذ بن جبل روڑے لگے. فبکا معاذ جشعا بفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, داڑھی مار کر رونے لگے. اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے. رونے لگے. آپ نے دیکھا معاذ رو رہے تو آپ نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر دیا. فلما اقبل بوجه المدینہ, چہرہ مدینے کی طرف کر کے آپ کے آنکھوں میں آنسو گرنے لگے. آپ نے محبت قربان کرائیے دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے. اور آپ نے کہا معاذ لا تبکی یا معاذ, ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا. معاذ کل قیامت کے میدان سب سے مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا, وہ عالم دین ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا, جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا, جن کی راتوں کی تنہائیاں پاک ہوگی, جن کی خلوتیں پاک ہوگی, جن کے دل میں دین کے مٹنے کا درد ہوگا. کہ معاذ کو آپ نے اللہ کے راستے میں روانہ کیا ہے. میں 2012 میں یمن گیا تھا اللہ کے راستے میں جماعت میں. جس مسلح پر معاذ بن جبل نے نماز پڑھے وہاں ہماری جماعت تھی. وہاں کے مقتدیوں کو کہا یہ مسلح ہے جہاں معاذ بن جبل نے 13 مہینے وہاں قیام کیا ہے, شریعت کو زندہ کیا ہے, سنت کو زندہ کیا ہے. آج وہی پرانی مسجد ہے, حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خطبات وہاں موجود ہیں. جہاں انہوں نے وہاں کی یمن والوں کو جو نصیحت دی ہے, انتم اہل الیمن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان یمان والحکمت یمانیہ. ایمان تو یمنیوں کا ہے, حکمت تو یمنیوں کی ہے. یوں کہ جو انہوں نے خطبے دیے ہیں یہ سارے کے سارے خطبے آج بھی مسجدوں کی دیواروں پر لگے ہوئے ہیں. اور پورے یمن والوں کو اللہ کے نبی کی دین کی تعلیم دی ہے اور پورے یمن میں دین اور شریعت زندہ ہوئی ہے. میرے بھائی یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد پر آپ نے وہ صحابہ کی جماعت تیار فرمائی کہ ابو دردہ دیکھو مدینے کے فقیہ ہیں, ابن مسعود دیکھو مدینے کے بہت بڑے عالم ہیں, عبادلہ دیکھو ابن عباس جو مدینے کے بڑے بڑے علماء بنے, بڑے بڑے ان کے علمی حلقے لگے, لیکن اللہ کے راستے میں جان کی بھی قربانی دی, اللہ کے راستے میں مال کی بھی قربانی دی. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ طبقات کا امت میں علم دینے کے لیے, طبقات کا علم دینے کے لیے علماء کا عوام سے تعلق ضروری ہے. اس کے لیے کیا ترتیب ہے, ہم ہماری ترتیب بناوے. ترتیب یہ ہے کہ ہم عوام کو لے کر اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے. آپ دیکھنا عوام کا حفظ جو علماء سے ہو جاتا ہے, اب عوام کو ساتھ میں 3 دن لے جاؤں گے تو عوام علماء سے قریب ہوگی,
پھر اپنی زندگی کے مسائل آپ کے سامنے پیش کر کے مولانا میری راتیں تو اسی گزرتی ہیں، میں تو موبائل میں یہی دیکھتا ہوں، اور جتنی معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں ہمارے بوڑھاسا میں، یہ ساری کی ساری خرابیاں نوجوان آپ کے سامنے بولے کہ مولانا آپ کو پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے، وہ اس وقت ہوگا جب علماء عوام کے ساتھ جڑے، پھر آپ کی بیداری آئے گی، پھر آپ جمعہ کے خطبوں میں، جمعہ کے بیانات میں، دین کی محنت کے ذریعے، اصلاح معاشرت کی محنت کے ذریعے آپ امت کو بیدار کریں گے، اور امت کی ضمیر بیدار ہوگی تو امت میں علم آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی کی نظر ہمیشہ امت پر ہوتی تھی، ہمیشہ آپ فجر کے بعد یوں کر کے سلام پھیرتے تھے نا، فوراً دیکھتے کون مسجد میں نہیں آیا، کون مسجد میں نہیں آیا، فوراً آپ اس کے گھر کی جا کر ملاقات کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ فجر عمل میں جو قصہ لکھا ہے جن کے گھر پر آپ گئے ہیں کہ کیوں نہیں آئے مسجد میں، سلیمان مسجد میں فجر کی نماز میں نہیں دیکھے تو ان کی اہلیہ نے، ان کی ماں نے فرمایا پوری رات نفلیں پڑھتے پڑھتے وقت آنکھ لگ گئی تو فجر کی نماز گھر پر پڑھی، تو کیا فرمایا کاش پوری رات نفلیں گھر پر نہ پڑھتے اور فجر کی نماز مسجد پر۔ حضرت عمر کا واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر نے اپنے مقتدیوں کی خبر کی ہے۔ اس طرح میرے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک ایک صحابہ کی نگرانی کیا کرتے، ان کی راتیں، اللہ کے نبی کبھی راتوں کو چکر لگاتے تھے تو صحابہ کو رو رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر راتوں کو چکر لگاتے تھے تو عورتیں نمازوں میں روتی ہیں، صحابہ نمازوں میں روتے تھے، وہ کیفیت مدینہ منورہ کی بنی تھی بایو دین کی محنت سے۔ ہمارے ابراہیم صاحب دعوت وطن فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء اللہ کے راستے میں جائیں گے تو انشاءاللہ جس ملک میں جائیں گے، جس علاقے میں جائیں گے، صرف وہاں دعوت زندہ نہیں ہوگی، ان کے جانے کی برکت سے پورا ماحول ان کے سامنے آئے گا، مکاتب زندہ ہوں گے۔ مولانا عبدالغفار صاحب رتن پور کے محتم جو راجستھان میں ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگا نا، راجستھان کے پورے مکاتب زندہ ہو گئے۔ مولانا یاسین صاحب کاکوسی کے محتم اللہ کے راستے میں 4 ماہ گئے نا ہماچل کے علاقوں میں، تو آنے کے بعد جو رو کے کارگزاری سنائی، وہاں تو یہ ضرورت ہے، وہاں تو یہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کرم ہے تو نے مجھے وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائی تو میرے دل میں اس علاقے کا درد پیدا ہوا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب سانگرا ناظم تعلیمات کاکوسی جن کا انتقال ہوا، اوپر مسلم شریف پڑھاتے تھے، اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگانے کے بعد میں ان کے پاس بیٹھا تھا، فرمایا میں حدیثوں کی کتابیں پڑھاتا ہوں لیکن جتنا تأثر مجھے پڑھاتے وقت بھی نہیں ملا اتنا تأثر مجھے فضائل اعمال کی تعلیم کے حلقوں میں ملا ہے۔ بھائیو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ سمجھ لیا صاحب کا جب انتقال کا وقت قریب آیا نا، تمہارا علی ندوی تشریف لائے کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا تمہارا ہی ستایا ہوا، اگر تم لوگ کام میں لگ جاؤ اور اس امت کو تم سنبھالو تو میں دنیا سے خوشی حالت میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، تمہارا ہی ستایا ہوا ہو۔ اس لیے مجھے ایسا فرماتے کہ میں چاہتا ہوں ہر جماعت میں ایک حافظ ہو اور ایک کیا ہو، قاری ہو، ایک عالم ہو، ایک قاری ہو۔ اس لیے میرے بھائیو ہماری جماعت اللہ کے راستے میں بنتی ہے، موڑا سے جماعت ہم بھی اپنی خود کی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں سال کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے مجھے سال جانا ہے، کون سے بھی سال میں جانا ہے، ابھی فوراً تو نہیں جانا، مشورے میں نام لکھا بھی، اپنی خود کی ترتیب بنا بھی، اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے کیا کریں گے، راستوں کو آسان کریں گے۔ اب بتاؤ مسئلہ سال کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب 2021 کے بعد 2022 میں جب ارادے کرتے رہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ تو وہ ہماری مسجد میں ماشاء اللہ جماعت آئی ہے، جماعت اب ہماری حق پہنچی ہے، میں 3 علماء کرام سال میں ہے ماشاءاللہ، 2 جمبوسر سے ہے اور 1 سورت سے ہے، علماء کرام سال لگا رہے ہیں، ان کو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت علی ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اگر پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کا کام کرو گے نا تو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آ گئی۔ کرو ارادے کرو ماشاءاللہ، کون کون تیار ہے؟ ہمت ہی کرو، اللہ سے مانگو۔